خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ حلقے تھے، ہمارے مولانا بیدار احمد نقشبندی صاحب اپنے دوستوں سمیت یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں صرف ان حضرات کی نشاندہی کرنے سے مراد یہ تھی، ہمارے مفتی شفاقت صاحب تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ہمارے شاشی صاحب پہلے سے موجود ہیں، ان کے ساتھ نور الحق صاحب بھائی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کے آنے کے قبول فرمائیں۔ یہ میں نام مختلف حلقوں کا اس لیے لے رہا تھا کہ تاکہ یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ ہمارے دوست جو ہیں بہت اچھے انداز میں آج اس اجلاس کی اہمیت کو، نزاکت کو، وقت کو خیال رکھتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے کوٹ نجیب اللہ سے مولانا سہیل صاحب اور ہم ان کے ساتھی رفقا مولانا یاسر صاحب، مولانا جمیل صاحب رستے میں ہوں گے ورنہ وہ جلدی نظر آ جاتے، تو اس طریقے سے سارے ساتھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے ہم سب کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور آج کے اجلاس کی جو غرض و غایت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ حضرت جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ایک دستوری تقاضا ہے، اور ہر 3 سال کے بعد نئی رکنیت سازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جماعت سازی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو آج در حقیقت وہی جماعت سازی کا ضلعی جماعت کی جو ہے تشکیل نو ہونی ہے، جو بھی ترتیب آپ حضرات کی رائے سے اور مشاورت سے، جو ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ظاہر آپ سارے جماعتی لوگ ہیں، اور اپنی جماعت اور اس کے نظم کو اور اس کے اصولوں کو اور اس کے دستور کو اور اس کی عزت کو اور اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، کوئی پہلی مرتبہ تو ہے نہیں۔ اور میں پھر شکر گزار ہوں ان ساری چیزوں میں امیر محترم حضرت مولانا قاری فدا محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے یہاں پر ترتیب بنائی اور اپنے ادارے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی جان مال کو اس پیرانہ سالی اور مصروفیت کے باوجود اللہ جزائے خیر دیں، سینکڑوں بچوں، مساجد، مدارس اور ان سب کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ناموس رسالت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے الحمدللہ ہراول دستے کا کام کرتے ہیں، اور جناب اپنے آپ کو پیش فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسجد معاذ بن جبل، وہ بھی تشریف لائے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ہمارے صحافی بھائی آئے، شاہ جمال صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج تفصیلی بات تو ہمارا سب کا یہی دل ہے کہ حضرت ہی فرمائیں، کیونکہ حضرت موجود ہیں اور وہی ہماری رہنمائی، اور وقت کے حالات کے تناظر کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ بھی اس لحاظ سے بتاتے ہیں۔ ہماری ہری پور کی رونق، زینت محفل، امیر جمعیت علماء اسلام، مسئول وفاق المدارس العربیہ، وہ الحمدللہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس مشن کے ساتھ اور ہماری سرپرستی کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تشریف آوری کو بھی قبول فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس پچھلے 3 سالوں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت ہی بڑا تیر مارا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کچھ یہ اور وہ کیا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ ہمارے دوست ختم نبوت کے جھنڈے کو الحمدللہ انہوں نے گرنے نہیں دی۔ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر الحمدللہ دروس قرآن کریم کے ذریعے بھی یہ پیغام مسلسل چلتا ہے۔ سالانہ ختم نبوت کانفرنسز ہر علاقے میں اپنے اپنے وقت میں منعقد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں، کچھ عام روٹین سے ہٹ کر بھی ہم نے کچھ امور شروع کیے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال ہمارے ہاں سکول کے بچوں کا تقریری مقابلے کے عنوان سے شہر بھر کے اندر بچوں کو مقابلہ ہوا، اور بڑے اچھے پیمانے پر اس میں انہوں نے شریک ہوئے اور اچھے خاصے انہیں انعام دیے گئے۔ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو ہمارے ہاں پہلے نہیں تھا۔
اسی طریقے سے ہماری جو سکولوں کی تنظیم ہے پین، ان کے ساتھ کافی عرصہ سے ہم رابطے میں تھے، اور الحمدللہ ہر سال وہ اپنے اعتبار سے کم از کم 2 پروگرام سال میں ایسے کرتے ہیں جس میں 250-300 اسکول ٹیچر، انہوں میں بھی اکثر جو ان کو ہم نے دیکھی وہ لیڈیز ٹیچرز ہوتی، تو ان کے لیے ختم نبوت کے فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون وفي روایت دجالون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام اور جماعتی رفقاء، قابل احترام احباب کرام، آج کا یہ باوقار پر رونق اجلاس، جس کی غرض و غایت مجھ سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہری پور کے جنرل سیکرٹری اور اسی طرح محترم حضرت مولانا احسان عظیم صاحب نے، ان 2 حضرات نے وضاحت کر دی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبی اور رسول نہیں بنائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو بالاتفاق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امت کا سب سے پہلا اجماع اسی بات پر ہوا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارا عقیدہ، وہ بالکل واضح قرآن کریم کے اندر تفصیلات، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تشریحات موجود ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور پھر منکرین ختم نبوت کا، مدعیان نبوت کا، جھوٹے مدعیان نبوت کا تعاقب اور سد باب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب کچھ بد نصیبوں نے، بدبختوں نے دعوی نبوت کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امت سے کیا فرمایا، صحابہ کرام سے کیا فرمایا، اور عملی طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ جوں ہی کسی نے دعوی نبوت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کی تشکیل کر کے اس کے قلع کما کرنے کا حکم فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں، دور خلافت میں، مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کے موقع پر جنگ اور قتال آپ حضرات کے سامنے، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے، آپ اہل علم بھی ہیں اور اس محاذ کے شہسوار بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ خوب جانتے ہیں۔ غرض یہ
کہ ختم نبوت کے خلاف جب بھی کبھی کسی خطے میں آواز اٹھی، کسی نے دعوی نبوت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کی، کسی نے بھی اس بدبختی کا مظاہرہ کیا، اس کے اس بدبختی کے مظاہرہ کرنے کی دیر تھی تو امت نے فوراً ہر دور میں ان افراد کا قلع کما کیا اور خوب کیا، ہر لحاظ سے کیا۔ جو وسائل جس دور میں جس زمانے میں موجود سے خوب ان کا تعاقب کیا، سد باب کیا، اور سب سے اہم ترین پہلو، علمی پہلو، دلائل کی روشنی میں امت نے، علماء نے، اہل علم نے، اہل فتویٰ نے امت کی رہنمائی کی اور امت کو حقیقت بتائی، امت کے ایمان کو محفوظ کیا اور ان فتنوں کے دجل اور فریب کو خوب سد باب کیا۔ چلتے چلتے ہمارے اس پاک و ہند میں ایک فتنہ بپا ہوتا ہے، قادیانیت کے نام سے، مرزائیت کے نام سے، اور یہ آپ بخوب جانتے ہیں، اپنے اکابر سے کئی بار آپ نے یہ سنا، ہم بھی ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، یہ بات بار بار ان سے سنتے ہیں کہ قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ قطعاً مذہبی نہیں ہے۔ قادیانیت کا فتنہ مذہبی فتنہ نہیں ہے، یہ انگریز کے جاسوسی نظام کا نام ہے، سیاسی فتنہ ہے۔ انگریز نے اس پاک و ہند کے اندر اس علاقائی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے مسلمانوں کے نظام کو درم برم کرنے کے لیے اس فتنے کو بپا کیا گیا، مگر اس فتنے کو مذہب کا لبادہ دیا گیا، مذہب کو عنوان دیا گیا، مذہب کے لبادے میں سے کھڑا کیا گیا، پروان چڑھایا گیا۔ جب یہ مذہب کے لبادے میں آیا تو اہل علم کی دگنی ذمہ داری بنی، چنانچہ انگریز کے مقابلے میں سیاسی میدان میں ہمارے علماء نبرد آزما تھے ہی۔ جب یہ فتنہ بپا ہوا مذہب کے نام پر، اہل علم نے، ہمارے اکابرین نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھرپور جد و جہد کی اور کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج اللہ کا فضل ہے، دنیا جہان کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، پورے کفر کا اس فتنہ قادیانیت کی پشت پر ہاتھ ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ بدبخت کام کر رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، دجل و فریب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وہ کفر بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر بھی اس فتنے کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے انداز اور تھا، ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، اسلام کے نام پر ملک ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن جب پاکستان بنا، اسلام کے نام پر بنا، تو ہمارے اکابر اور انداز سے کام شروع کیا کہ ملک اسلامی بن چکا ہے، ہماری جد و جہد سے بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، لہٰذا ان فتنوں کو اور ان دین دشمن قوتوں کو جو مذہب کے نام پر مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، صرف مذہب کے نام پر نہیں، اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہی ہیں، تو ان کا حکومتی سطح پر روک تھام کیا جائے، ان کا سد باب کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے آنے والی حکومت سے
درخواست کی کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کام کو کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آپ خوب جانتے ہیں، اگر میں یہ بات کہوں بے جانا ہوگی، پاکستان کے بننے سے پہلے قادیانی کمزور تھے۔ نوٹ کیجئے، پاکستان کے بننے سے پہلے قادیانی کمزور تھے، لیکن پاکستان کے بننے کے بعد ان کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سوچی ساجی سازش کے تحت ان کو باقاعدہ کلیدی عہدے دیے گئے، ان کو پروان چڑھایا گیا، پوری دنیا کے اندر اس قادیانی فتنے کو، اس کفر کو، اس دجل کو، اس فریب کو، دین دشمنی کو اسلام کے نام پر پیش کیا گیا۔ ہمارے سرکاری وسائل خرچ کیے گئے، ظفر اللہ قادیانی ملعون دجال کو، کمینے کو وزیر خارجہ بنایا گیا، جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا رخ قادیانیت کے عنوان کے نام پر رکھا، اسلام کا چہرہ مرزائیت کے عنوان پر رکھا۔